تو اسی طریقے سے ایک اور دفعہ کا قصہ ہے کہ جب میرے لائف میں فرسٹ ٹائم کچھ میں نے ایسا دیکھا اور وہ میرے لیے بہت سرپرائزنگ تھا. تو میرے والد صاحب جو تھے لوگوں کا علاج کرتے تھے، روحانی علاج. تو ان کے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہے اور اس کو پتہ نہیں یہ اچھی خاصی ہوتی ہے اور ایک دم سے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور یہ بہت بہکی باتیں کرنا شروع ہو جاتی ہے. ڈاکٹری علاج کرا لیا تو کسی نے کہا کہ روحانی علاج بھی کرا کے دیکھ لیتے. تو میرے والد صاحب نے اس بچے کو دیکھا، اس کی عمر ہوگی کوئی 23-24 سال کی ہوگی. تو اس کو جب پڑھنا شروع کیا تو میں بھی ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. تو ایک دم سے جو ہے وہ جو بھی چیز تھی وہ ظاہر ہو گئی اور اس نے کہا کہ میرے والد صاحب کا نام اس نے لیا. اور جبکہ وہ بچی تو میرے والد صاحب کا نام نہیں جانتی تھی، پہلی دفعہ ملی تھی. تو اس نے کہا کہ تم جو ہے چھوڑ دو، ہمیں تنگ نہیں کرو. تو میرے والد صاحب جو تھے وہ ان سے باتیں کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ بھائی کیوں تنگ کر رہے ہو یا کس لیے آئے ہو یا کیوں تنگ کر رہے ہو. تو اس سے بھی میرے والد صاحب نے پوچھا کہ بھائی اس بچی کو کیوں تنگ کر رہے ہو اور اس کا کیا لینا دینا ہے تم سے اور اس کو چھوڑ دو. تو بجائے اسی کہ وہ یہ بتاتا کہ میں کیوں تنگ کر رہا ہوں، اس نے اپنی کہانی شروع کر دی اور اس نے اپنی پوری کہانی بتائی کہ میری عمر جو ہے وہ اس وقت 14-15 سال کی ہے اور میں تو اپنے گھر سے سامان لینے کے لیے نکلا تھا اور مجھے اغوا کر لیا اور میں مجبور ہوں اور مجھے تو اس کو تنگ کرنا پڑے گا. تو بابا جو تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کیوں، ایسا اتنا مجبور کیوں ہو گیا کہ اس کو تنگ کر رہا ہے، اس نے تیرا کیا بگاڑا. یعنی اس نے تو میرا نہیں بگاڑا، لیکن جہاں پہ مجھ کو قید کیا ہوا ہے وہ لوگ مجھے اس کے پاس بھیجتے ہیں اور مجھے اس کے پاس آنا پڑتا ہے اور میری مجبوری ہے کہ میں اس کے پاس آؤں. بابا نے اس کو یہی کہا کہ تو مسلمان ہے یا تو ہندو ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں میں مسلمان ہوں اور اس نے جو ہے سورہ بقرہ کی پوری آیت پڑھ کے سنائی ایک ہی دفعہ میں. مطلب اس نے کہیں پہ اٹکا نہیں اور بالکل صحیح. جبکہ وہ آنٹی بتاتی ہیں کہ یہ بھی بچی میری جو ہے وہ اس کو سورہ بقرہ اتنی یاد نہیں ہے، لیکن اس نے پتہ نہیں کیسے اتنی لمبی آیت جو ہے وہ پوری سنائی. تو بس یہی ساری باتیں ہیں. تو ان سے جب پوچھا گیا کہ بھیا تم کو کون بھیج رہا ہے تمہیں، جب 3-4 دفعہ وہ نام بتانے ہی والا تھا کہ کون بھیج رہا ہے، تو وہ جو بچی تھی وہ بے ہوش ہو گئی. اور بے ہوش ہونے کے بعد جب وہ ہوش میں آئی تو وہ بالکل صحیح تھی. مطلب اس کو کچھ بھی یاد نہیں تھا اور اس کی آواز جب وہ بات کر رہی تھی تو وہ بھی بالکل تھوڑی بہت نارمل آواز سے کافی مختلف آواز اس کی ہو گئی. تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جنات بھی جو ہوتے ہیں وہ مجبور ہو جاتے ہیں کبھی کبھار شاید کہ ہم انسانی جو ہے وہ گندے علم کے ذریعے لوگوں کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر خیر وہ خاتون میرے والد صاحب کے وہاں آتی رہیں جب میرے والد صاحب نے بلایا ان کو علاج کے لیے اور پھر جو طریقے بتایا اس طریقے سے انہوں نے علاج کیا اور انشاءاللہ الحمدللہ وہ بچی صحتیاب ہوئی اور